اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو سید جواد احمد کا مودبانہ سلام۔ ناظرین کرام، آج انٹرویو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس خاتون کو مدعو کیا ہے وہ نہ صرف ایک بہت باصلاحیت ماڈل، ہوسٹ، اینکر، یوٹیوبر ہیں بلکہ وہ بلا کی حسین بھی ہیں، اور لیکن ان کا حسن جو ہے ان کی صلاحیت کے آگے ماند ہے، کیونکہ ان کا اعتماد، ان کی صلاحیت، ان کی ایکٹنگ، ان کا برجستہ پن، ان کی مکالموں کی ادائیگی اور سب سے بڑھ کر ان کا کردار میں ڈوب جانا، یہ اتنا متحیر امیز ہے کہ وہ اس وقت ایک ایکٹنگ، ماڈلنگ اور ہوسٹنگ کی آئیکن بن کے ابھری ہیں۔ تو ناظرین کرام، وداؤٹ اینی فردر ڈو، میں انٹروڈیوس فیمس ماڈل، ہوسٹ، یوٹیوبر زنیرہ ماہم۔ زنیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شرازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آج ہماری بہت خوش قسمتی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو مزید تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ زنیرہ ماہم نے اپنی پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز تو بنیادی طور پر اداکاری سے کیا، اور ایکٹنگ کے پہلے انہوں نے جوہر دکھائے مختلف ڈراموں میں، لیکن جو ان کی پہچان بنا اور جو ان کی وجہ شہرت بنا وہ جیو کا پروگرام خبرناک تھا، اور وہ کامیڈی پروگرام تھا، اور کامیڈی ویسے بھی ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے سینکڑوں بہروپ بھرے، مطلب مریم نواز سے لے کر بے نظیر اور کس کا ذکر کیا جائے، لیکن اس خوبصورتی سے انہوں نے وہ سوانگ بھرے اور اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے وہ کردار ادا کیے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے، اور لوگ صرف ان کی اداکاری دیکھنے کے لیے اس خبرناک کا انتظار کرتے تھے۔ یہ وہیں تک محدود نہیں رہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس کے بعد یوٹیوب تو خیر بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے ماڈلنگ کی بڑی زبردست قسم کی، اور نہ صرف پاکستان میں بیرون ملک بھی کی، اور ایک فیچر فلم میں بھی انہوں نے کام کیا۔ تو ان کی ہمہ جہت ایک صلاحیت کا ایک سرکل ہے کہ جو جس اینگل سے دیکھا جائے وہیں سے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو زنیرہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ماڈلنگ کی، آپ نے ہوسٹنگ کی، آپ نے اینکرنگ کی، آپ نے ایکٹنگ کی، آپ نے یوٹیوبنگ کی، آپ کو خود سب سے دلچسپ کون سا کام لگا؟ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ تینوں چیزوں میں چاروں بلکہ میڈیمز میں نے یوز کیا، مطلب میں نے ماڈلنگ بھی کی، میں نے ایکٹنگ بھی کی، اور جو پروگرام خبرناک کی آپ بات کر رہے ہیں، خبرناک میں بیسکلی ایکٹنگ بھی تھی اور ساتھ میں ہوسٹنگ بھی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کو ہوسٹ بھی تھی اور کیریکٹر ایکٹرس بھی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کامیڈی کا، جو کہ پرسنلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے کرنا پسند نہیں ہے، مجھے دیکھنا پسند ہے، تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ تو خبرناک میں ہر روز مجھے مرنا پڑتا تھا۔ مجھے کیوں مرنا پڑتا تھا؟ کیونکہ وہ جو خوبصورت چنچل سی زنیرہ تھی نا، اس کو ختم کر کے اپنی میں کو مار کے اس کیریکٹر میں ڈھلنا پڑتا تھا۔ فار ایگزامپل، اگر مریم نواز ہیں تو اس میں ایج دکھانی پڑتی تھی، ایک میچور خاتون کا کیریکٹر پرفارم کرنا پڑتا تھا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ میری پروفائل میں 1000 کیریکٹرز ایڈ ہو گئے، یہ ایک بڑی بات تھی۔ لیکن پرسنلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے جو پسند ہے، لوگ مجھے ہوسٹنگ میں زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ بھی موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں، جبکہ میں ایکٹریس ہوں، ماڈل ہوں، ہوسٹ ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں جرنلسٹ ہوں، لیکن ہاں میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے ہے، اور میں نے پولیٹیکل سائنس کیونکہ پڑھا ہوا ہے تو وہ شاید میرے بولنے کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے، لیکن پسند مجھے ایکٹنگ ہی ہے۔ اچھا، آپ کو ویسے یہ آپ کی بات سن کے مجھے ہالی ووڈ کی دو بہت مشہور ہیروئنس یاد آ گئی ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ایکٹنگ، لیکن اس کے بعد وہ میس میڈیا کے ڈیفرنٹ فارمز میں بھی آئی۔ ووپی وڈ برج، جنہوں نے فلم گوسٹ اگر آپ نے دیکھی ہے، بہت شاندار کردار ادا کیا، اور دوسری اوپرا ونفری۔ ابھی دونوں بلیک ہیں لیکن دونوں نے مطلب ایکٹنگ بھی کمال کی اور ہوسٹنگ بھی کمال کی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ جی آپ بھی وہی مقام حاصل کریں جو ان دو شعراء آفاق خواتین نے حاصل کی۔ اچھا یہ بتائیے، خبرناک میں تھوڑی سی ایک کنٹروورسی بھی آئی تھی کہ جب وہ آپ نے ہوسٹنگ کا ذکر کیا تو کچھ شنید تھا کہ وہ ہوسٹنگ بنیادی طور پر آپ کو دی جا رہی تھی آفتاب اقبال صاحب کے بعد، تو کچھ محلاتی سازشوں کی وجہ سے آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی اس پہ، وہ کیا تھا؟ اب وہ روشنی اگر میں نے ڈال دی تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے، تو بیٹر ہاں یہ ہے کہ میری ٹیم ہمیشہ سے مجھے کنسیڈر کرتی رہی، اور میرے جو سینئرز تھے ان کو مجھ پہ فل کانفیڈنس بھی تھا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان کو خود کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں۔ فار ایگزامپل، جب میں وہاں بولتی تھی تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ 36 منٹس کی ٹوٹل یعنی کہ ریکارڈنگ میں آپ سمجھ لیں کہ پروگرام جب آن ایئر ہوتا تھا تو آپ 1 گھنٹے میں دیکھتے تھے، اس میں ڈھیر سارے آرٹسٹ تھے، تو ہر آرٹسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے بہت ہی کم ٹائم ملتا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی جو مجھے پرفارم کرنے کو دیا جاتا تھا میں بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی. ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں کہ اپنی تعریف کر رہی ہیں, میری ٹیم کا کہنا تھا. تو ان کو لگتا تھا کہ میں سبسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہوں. اچھا چلیں, آپ بڑی خوبصورتی سے ہمارے سوال کو آپ نے اسکوئر کٹ کر کے جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر پہنچا دیا. میں ناظرین کچھ آپ کو بتا دوں کہ زنیرہ ماہم جو یوٹیوب چینل ہے وہ غالباً سال ڈیڑھ ہوا ہے اس کو لانچ ہوئے, لیکن وہ اتنے زیادہ اس کے ویوز ہو چکے ہیں. میں کچھ آپ کو ویوز بتاتا ہوں جو کہ ملین سے زیادہ ہیں. انہوں نے ریحام خان کا انٹرویو کیا تھا جو کہ 1-2 لاکھ نہیں 18 لاکھ ویوئنگ تک ابھی تک پہنچ چکا ہے. آفتاب اقبال کا انٹرویو 13 لاکھ ویوز تک پہنچ چکا ہے. اچھا پھر جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے ماشاءاللہ جو بات چیت کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ویو پیش کیا ماروی سربت اور اس کے حوالے سے وہ 12 لاکھ پہ. منال خان اور احسن اکرام جو ہیں ان پہ ان کی زبردست پتہ نہیں یہ کہاں سے لاتی ہیں اتنی انفارمیشن, وہ 7.5 لاکھ پہ جا چکا ہے. عروہ حکین اگر ہم کہنا چاہیں, ویسے تو حکانی لفظ ہے, اور فرحان سعید کی جو طلاق تھی اس پہ 6,80,000. عامر لیاقت پہ انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی جو کہ ابھی تک 6.5 لاکھ جا چکی ہے, اور وہ چونکہ بہت ریسنٹ ہے تو وہ بھی آن گوئنگ ہے. تو یہ میں نے آپ کو ویسے ایک اوور ویو دیا کہ ان کی یوٹیوب کی جو فالوئنگ ہے یا یوٹیوب پہ جو ان کی مقبولیت ہے وہ کس لیول کی ہے. تو زنیرہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز بنائیں, آپ کو خود ان سب میں سے سب سے زیادہ ویڈیو کون سی پسند آئی؟ ذاتی طور پہ جو میں ہوم ٹورز کرتی ہوں وہ بہت مزیدار مجھے لگتے ہیں اور میں اسے بہت انجوائے کرتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت فارمل ہو کر کسی بھی پرسنالٹی کے سامنے بیٹھ کے اس کا انٹرویو کرنا, اور اگلا بندہ جو ہے وہ آلریڈی مینٹلی تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے ہر سوال کا کیسے جواب دینا ہے. لیکن جب ہم چلتے پھرتے اسی شخص کے ساتھ اس کا ہوم ٹور کرتے ہیں تو وہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہے. تو کیا ہم منتظر رہیں گے جو آج کل سوشل میڈیا پہ وہ جو شیروں کے ساتھ انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے جنہوں نے گھروں میں شیر رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی کوئی ویڈیو آپ کی آ جائے گی؟ نہیں مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ پہ میں بناتی ہوں. مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, آپ خود ایک یوٹیوبر ہیں, کہ یوٹیوب انالیٹکس ہمیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو یوٹیوب انالیٹکس ہیں وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا ٹاپک جو ہے وہ آن ڈیمانڈ ہے اور لوگ اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ میں بنا دیتی ہوں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی, لیکن آپ کو وہ ویڈیو بنانا پڑتا ہے. اچھا زنیرہ, ایک چیز آپ کی جو ہے نا وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے باقی تمام آج کل کے, میں پوری بلکہ ینگ جنریشن کو اس میں شامل کروں گا, کہ ماشاءاللہ آپ بھی اسی ینگ جنریشن سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن آپ کا اردو کا لہجہ بڑی نفاست بھرا ہے. اس کا کیا راز ہے؟ اچھا, اس میں کریڈٹ جاتا ہے 3 لوگوں کو. سب سے پہلا کریڈٹ تو میری مدر کو جاتا ہے, کیونکہ میری جو مدر ہیں وہ اردو کی اور عربک کی بہت ماسٹر ہیں بھائی, اور وہ لیکچرر بھی رہی ہیں, اور شروع سے ہی انہوں نے مجھے ڈیبیٹس میں بہت جو ہے نا اردو ڈیبیٹس میں بہت کیا کرتی تھی. مطلب انگلش میں اسپیچز بھی کرتی تھی, لیکن اردو ڈیبیٹس میں 2nd اسٹینڈرڈ سے لے کر یونیورسٹی تک میں ہمیشہ فرسٹ آتی رہی. مطلب میرا ریکارڈ تھا کہ میں کبھی 2nd نہیں آتی تھی. تو وہ اردو کی وجہ سے بتا کے اور سکھا کے وہ آپ کو ایک چیز آ جاتی سمجھ میں. سیکنڈ یہ ہے کہ جب میں خبرناک میں آئی تو پھر جو ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں ذیشان حسین صاحب, ان کا ماشاءاللہ بہت نالج ہے اردو کے حوالے سے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سائنس اور انگلش کے وہ زیادہ تر اس چیز کے ان کی کوالیفیکیشنز ہیں. نہیں, میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں, ان کا ماسٹرز فلسفے میں ہے. اچھا, فلسفے میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے, ہم لوگوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نیوز چینل سے جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خاص اس چیز پہ فوکس ہوتا تھا کہ کوئی غلط لفظ نہ جائے. تو وہ ٹوکتے رہتے تھے, اور ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی طرح تھے, کیونکہ فرسٹ ایئر کلاس سے لے کے ماسٹرز بھی میں نے خبرناک کے دوران ہی کیا تھا اپنا کمپلیٹ. تو ان سے ہم نے بہت سیکھا. تیسرے جو تھے نا وہ میرے ایک اور ٹیچر ہیں, وہ کراچی سے تھے, لیکن ان کا بالکل پرٹیکولر وہ کراچی والا لہجہ نہیں تھا کہ میں بیگن کھا رہا ہوں اور آؤ تورا ہی پکا لو. وہ اچھی اردو بولتے تھے, اور وہ اکثر میری کلاس لیتے تھے. مطلب ایسی کلاس لیتے تھے کہ اگر میں غلط بول رہی ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹتے تھے. تو یہ 3 لوگوں کی وجہ سے میری اردو تھوڑی بہت اچھی ہے. مطلب وہ کراچی والے جو آپ کے ٹیچر تھے وہ اس طرح کے تھے جو جن سے سوال پوچھا جاتا ہے کراچی والوں سے کہ جی اردو کی تباہی کس نے کی, تو کہتے ہیں ہم نے کری. ہم نے کری ہے, تو اللہ قسم ہم نے بیگن کھا کے کری. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ جو جس طرح میں نے منال خان کے مطلب ولاگ کا ذکر کیا, یہ اتنی زبردست
انفارمیشن کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس؟ یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو میری ٹریننگ ہے اوبویسلی وہ نیوز چینل کی بھی ہے، صرف جیو نیوز پہ نہیں بلکہ میں نے بہت سارے چینلز کے ساتھ کام کیا، اور میں پراپر چینل آئی، مطلب میں نے انٹرنشپ سٹارٹ کی، ایک بہت نجی ٹیلی ویژن تھا، بہت چھوٹا سا ایک چینل تھا، اور آپ یقین کیجئے گا کہ میں بلکہ بہت حیران ہوتی تھی کہ فرسٹ چانس جب مجھے ملا تو انہوں نے پہلے چانس میں ہی مجھ سے جو ہے نا ایک ٹرانسمیشن ہوسٹ کروا لی، وہ بھی عید ٹرانسمیشن تھی، تو میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ اس وقت میں 10th کلاس میں پڑھتی تھی، 9th یا 10th کلاس میں، تو ایک 9th مطلب اس وقت میں خود کو بہت بڑا سمجھتی تھی کہ 9th 10th کلاس کی بچی، لیکن آج اگر میں سوچوں کہ 9th 10th کلاس کے بچے کو آپ اٹھا کے ایک اسٹوڈیوز میں بٹھا دیں اور وہ زندگی میں پہلی بار ایک ٹرانسمیشن ہوسٹ کرے تو ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اس طرح سے مار کھا کے ہر چھوٹے بڑے چینل کے ساتھ کام کر کے، تو پھر سورسز آپ کو پتہ ہی ہے، اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بنتے ہیں. ہاں مجھے یہ ایج ہے کہ جب کوئی نیوز آتی ہے تو میں ڈائریکٹ اس پرسن کو کال بھی کر لیتی ہوں، اور اس نیوز کے حوالے سے اس کا جو نیریٹو ہے وہ بھی میں لے لیتی ہوں، نیوز بھی آ جاتی ہے، سورس بھی آ جاتا ہے، تو سب چیزوں کو میں مینشن کر دیتی ہوں. اچھا، میں ایک سلگتا ہوا سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دینا پسند کریں. پچھلے دنوں آپ نے پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی اور اینکر جو ہیں، اور جو مطلب کافی 30 سال سے وہ لکھ رہے ہیں اور وہ سٹوری کے انداز میں اپنے کالم کا آغاز کرتے ہیں، پاکستان کے اس وقت وہ نمبر 1 کالم رائٹر ہیں. آپ نے ان پہ ایک ولاگ کیا تو شنید ہے، سنا ہے کہ ان کا آپ کو کوئی دھمکی بھرا فون آ گیا تھا، کیا اس میں صداقت ہے کوئی؟ آپ یہ کہیں دھمکی نہیں، دھمکیاں. اچھا، دھمکیاں بھرا فون آ میں نے گیا تھا. آج تک اچھا میں اس چیز کے بارے میں نا تھوڑی سی پریشان ہوتی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں اور کامیاب ترین لوگ ہیں، اور ان کے شاید ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سبسکرائبرز مجھ سے بھی زیادہ ہیں، فالوورز مجھ سے بھی زیادہ ہیں، وہ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم ولاگز بناتے ہیں، ہمیں وہ پرسنالٹی کال کیوں نہیں کرتی. اور میں پریشان اس لیے رہتی ہوں کہ میں جو بھی ولاگ بناتی ہوں یا جو بھی ویڈیو بناتی ہوں وہ اس شخص تک ضرور پہنچ جاتا ہے، اور وہ بندہ اگلے دن مجھے لازمی کال کرتا ہے. اس میں اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سے کورٹ میں ملاقات ہوگی، کچھ کہتے ہیں FIA پہ جائیں گے، آپ کی شکایت کریں گے، لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں. جب میں ان کے ساتھ نیوز سورس اپنا شیئر کرتی ہوں تو پھر اس کے بعد وہ پھر اگلی بار نہ مجھے کال کرتے ہیں، نہ وہ مجھے کورٹ میں ملتے ہیں، نہ وہ FIA میں ملتے ہیں. تو ان کی ساری دھمکیاں جو ہے آپ کے سورس کے اشفاء کے ساتھ جو ہیں وہ ہوا ہو گئی ہیں. ایسا ابھی تک تو ایسا ہی ہوا ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو ایک اور جو میں تھوڑا بتانا بھول گیا تھا، وہ گو کہ ابھی آپ نے اس پہ بالکل طب آزمائی شروع ہی کی ہے، لیکن آپ کا شوق بہت ہے سیاحت کا، اور پچھلے دنوں آپ شمالی علاقہ جات بھی گئی ہوئی تھیں، تو اپنی یہ سیاحت کے شوق کے بارے میں کچھ بتائیے آپ. اچھا، یہ جو سیاحت کا شوق ہے نا، یہ 2 لوگوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ایک آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے ایک بک دی تھی، وہ میں نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو آپ نے وہ الفاظ کی ایک جادوگری اس میں لکھی تھی نا کہ خاص طور پہ دیوسائی، یہ مجھے آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے دیوسائی کی جتنی تعریفیں کی تھی نا، وہ میں وہاں جا کے بہت پاگل ہوئی، بہت کیونکہ آپ نے کہا تھا بیئر ملے گا وہاں پہ، پیلے پھولوں کے دور دور تک جو ہے نا وہ نظر آئیں گے، لیکن ہاں وہ نہیں، آپ بات کر رہی ہیں سنہرے پروت نیلی جھیلیں کی، جو کہ خاکسار نے لکھی تھی، تو ہر ایک اپنا تجربہ ہے. یہ کریڈٹ جو ہے نا ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر کو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ دونوں جو بیسٹ فرینڈز ہیں، آپ لوگوں نے اتنا ہم لوگوں کو اس چیز میں کیا کہ ہم لوگ جب سیگمنٹس کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے خبرناک، اس میں ہمارا پورا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا سفرناک کے حوالے سے، اور یقین کریں کہ ریکارڈنگ میں آپ کو پتا نا نیند آ رہی ہوتی ہے، انسان کہہ رہا ہے جلدی گھر جائیں یار بس کریں، لیکن جب وہ سفرناک ہو رہا ہوتا تھا تو میں اس کو امیجن کر رہی ہوتی تھی ان الفاظ کو کہ اچھا وہاں دودھیا وہ کیا نہریں ہوں گی، وہاں پر اللہ سے پانی بہتا ہوا آئے گا، ہائے وہاں پہ چل جو ہے نا وہ پانی ہوتا ہے، وہاں پہ پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پانی گزر رہا ہے، تو وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار میں خود کو امیجن کرتی تھی اس جگہ پہ کہ مجھے لگتا تھا میں ان علاقوں کی ان وادیوں کی شہزادی ہوں. اور میں آج سے نہیں جا رہی، مجھے 6 سال ہے کہ میں 6 سال سے جا رہی ہوں، اور یقین کریں کہ وہاں کے لوگ اتنے پیارے ہیں، تھینکس ٹو یو اور سر کہ ہم لوگ وہاں گئے تو پتا چلا کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. مطلب وہ جو نغمہ تھا بڑا مشہور 70 کی وادیوں میں، اس کی عملی تفسیر آپ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شہزادیاں. اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ گھر بناؤں اور وہیں پہ رہ جاؤں. اچھا، ماشاءاللہ. یہ زنیرہ جن کا ذکر کر رہی ہیں ذیشان حسین، ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی سیاحت کے بہت زیادہ دلدادہ ہیں اور پاکستان کے شمال کے عاشق ہیں، اور وہ ہر سال جو ہے وہ کم از کم ایک دفعہ استور ضرور جا کے کچھ دن ٹھہرتے ہیں، اور پورا پاکستانی شمال جو ہے انہوں نے چھان مارا ہے، اور اپنے پروگرام اور اپنے ہر ممکن طریقے سے وہ اس کو اجاگر کرتے ہیں اس پاکستان کے حسین اور خوبصورت علاقوں کو. اچھا زنیرہ، آپ سیجیٹیریس ہیں،
اور سیجیٹیریس لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے دوسروں کے لیے رسپیکٹفل بھی ہوتے ہیں، وہ افیکشن خود بھی رکھتے ہیں اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں، کمپیشنیٹ بہت ہوتے ہیں اور اسرٹیو جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور اس کی جو ورلڈ پرسنالٹیز ہیں اس میں ہمیں بہت، میری ایک ذاتی طور پر انتہائی. آگے سوال مت کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے لگتا ہے کہ گوگل کیا ہوگا اور گوگل پہ میری جو بھی ڈیٹیلز میری ایج سے لے کے میرے سٹارٹ تک ہے وہ سب غلط ہے. میں سیجیٹیریس نہیں ہوں، میں جناب ہوں ورگو، سملا، 2 سپٹمبر. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ آپ خود ایک ورگو سے بات کر رہی ہیں. 2 سپٹمبر. تو یہ میں ورگو ہوں، میں سملا ہوں، میں سیجیٹیریس نہیں ہوں، اور آپ نے کیوں کہا یہ مجھے نہیں پتا. اچھا چلیے تو ورگو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ورگو جو ہے راحت کاظمی تھے، ممتاز مفتی تھے، بہت بڑے نور جہاں بھی تھی، مائیکل جیکسن تھے، تو یہ تو بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اور بڑا ہی غم اپنا اتنا وہ اجاگر بھی نہیں کرتے، اظہار بھی نہیں کرتے، بس اندر ہی اندر پیتے رہتے ہیں. کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ورگوز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں. ایکسٹریمسٹ وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھائی کی طرف لگ جائیں تو وہ مطلب وہ کوئی بھی کام بیچ کا نہیں کرتے، وہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. یا تو وہ حد کے برے ہیں یا وہ حد سے زیادہ اچھے ہیں. تو میں جب بچپن میں بہت زیادہ ضدی تھی، اور اتنی زیادہ ضدی تھی کہ میں اپنی زبان کی بڑی پکی تھی. اوپر سے کاسٹ بھی ایسی تھی کہ گھر والوں نے یہ سکھایا تھا شروع سے کہ آپ کو پتا ہے ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں. تو میں اپنی آپ کیا جاٹ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں راجپوت ہوں، راجپوت سلہری. اچھا. تو وہ ہمیں بچپن سے نہ سکھایا جاتا تھا، تو اس چیز کو لے کر میں بہت بٹر ہو چکی ہوئی تھی. لیکن پھر میں کہوں گی کہ وہ میرے جو ٹیچر ہیں انہوں نے میرے اندر بہت زیادہ انانیت کو ختم کرنے میں نا بہت اہم کردار ادا کیا. اور اب میں اس قدر درویش ہو چکی ہوں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ میڈیا پرسن ہو، کچھ تو نخرہ کیا کرو، لیکن میں بالکل مٹی میں مٹی ہو چکی ہوں. اچھا ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس 1-2 سوال آپ سے اور کریں گے کہ آپ کے اب ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ ایک آئیکونک پرسنالٹی بن چکی ہیں، تو اور ماڈل ایکٹنگ وہ بھی آپ کی جاری ہے، تو اب آپ کے فیوچر پلانز جو ہیں کیا ہیں؟ فیوچر پلانز ابھی تو فی الحال کوئی، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. فار ایگزامپل اگر دیکھیں جو میں نے خبرناک چھوڑا تھا تو میں فوری طور پہ ڈرامہ انڈسٹری میں واپس آنا چاہتی تھی، لیکن انہی دنوں میں پینڈیمک آ گیا، اور اس پینڈیمک اور ایپیڈیمک کی وجہ سے اور میری فیملی میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ کی وجہ سے، خاص طور پہ میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ کی وجہ سے، میں ایک عجیب قسم کے ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اسکرین پہ رہنے کی عادت ہے، مطلب ہم لوگ ہفتے میں 4 دن اسکرین پہ رہتے تھے. تو میں نے یوٹیوب تو ویسے ہی کی تھی، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس پلیٹ فارم سے اتنا اچھا یعنی رسپانس ملے گا. یہاں تک کہ شروع میں مجھے کبھی کمپلیکس بھی ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا میڈیم ہے، مجھے کون دیکھے گا یہاں پہ، اسکرین کی بات اور تھی. لیکن شرازی صاحب وڈ یو بلیو کہ مجھے ان لوگوں نے بھی کال کیا جنہوں نے 5 سال میری محنت جو تھی نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ میری اگر محنت یہاں تک تھی نا خبرناک میں، تو مجھے جن لوگوں نے وہاں اپریشیٹ نہیں کیا تھا انہوں نے یوٹیوب کی وجہ سے مجھے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد میں نے اس کو بہت سیریس لیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے. تو میں نے اس دن سے پلاننگ کرنا چھوڑ دی. اب میں وہی کہتے ہیں نا بہتے ہوئے پانی کی دھارا کی طرح، پہلے میں ٹراؤٹ مچھلی تھی جو پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلتی تھی اور اپنی پلاننگز کرتی تھی. اب میں اس بہاؤ کے ساتھ چل رہی ہوں، دیکھیں قسمت کہاں لے کر جاتی ہے. جی ماشاءاللہ، بہت آپ کی زبردست اپروچ ہے زندگی میں. اس انٹرویو کا آخری سوال پوچھتے ہیں، اور اس کا مجھے بہت جینوئن اور سنسیئر جواب چاہیے ہوگا. اس کو آپ نے کٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاس نہیں کرنا، اور وہ سوال ہے کہ زندگی میں رومان کتنا ضروری ہے؟ زندگی ہی رومانوی ہونی چاہیے. اگر رومان زندگی سے ختم ہو جائے تو زندگی نہیں رہتی. بس یہی کہنا چاہیں گے؟ بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. ہاں زندگی میں رومان، زندگی میں پیار، زندگی میں عشق بہت ضروری ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عشق حقیقی جو ہے نا میری نظر میں وہ زیادہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے ہم نہ کسی شخصیت کو محبت کر سکتے ہیں، نہ اسے عشق کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات ہی ہے سب کچھ، ہم کچھ نہیں ہیں، بس سب کچھ فنا ہے، جو بھی ہے بس وہی ہے. جی ناظرین کرام، زنیرہ نے بہت خوبصورتی سے اس فلسفے کو اجاگر کیا، لیکن میں اب آپ کو زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ ان کی زندگی سے اگر رومان نکل جائے تو ان کی زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں رہے گی.
صرف میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. اچھا زنیرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ ایک بہت بڑی یوٹیوبر ہیں، ہم تو خاک کے ذرے ہیں آپ کے مقابلے میں. ہم سے بھی بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو خود کو چھوٹا کہتے ہیں، میں ان کو چھوٹا نہیں کہتی، نہ میں کبھی کسی کو چھوٹا آرٹسٹ سمجھتی ہوں نہ کہتی ہوں. ایون کہ مجھے یہ بہت برا لگتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک ڈرامہ کر رہی تھی تو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے وہ کہتے تھے کہ جی جونیئر آرٹسٹ کو بلائیں، تو میں دل ہی دل میں بہت خفا ہوتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں ہر انسان کو برابر سمجھتی ہوں، اور اگر یہ جونیئر آرٹسٹ جن کو آپ کہتے ہیں یہ نہ ہونا تو آپ جو سینئر آرٹسٹ ہیں یا جو آپ مین آرٹسٹ ہیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ وہی اس سین کے اندر رنگ بھرتے ہیں. اسی طرح سے جو خود کو یوٹیوبر سمجھتے ہیں چھوٹا، تو میں یہی کہوں گی کہ بس آپ محنت کریں. ہم لوگ بھی کبھی چھوٹے تھے، چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں اور آگے مزید اور آگے جائیں گے. اسی طرح جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو خود کو کہتے ہیں وہ بھی محنت کریں اور آگے آئیں. ناظرین کرام، آپ نے زنیرہ ماہم کی انتہائی دلچسپ گفتگو سنی. یہ کانفیڈنس کا ایک پاور ہاؤس ہیں، یہ صلاحیت کی ایک چلتی پھرتی شاہکار تصویر ہیں. انہوں نے اپنے اعتماد سے اور اپنی صلاحیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اکیلی عورت جو ہے وہ بھی تنہا اس دنیا میں شاندار طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتی ہے. تو زنیرہ، ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور زندگی کے رنگ کے تمام ناظرین بھی آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. تو ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.